بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں جوانی میں بیوہ ہوئی تو میرا دیور جو مجھ سے 2 سال چھوٹا تھا اس نے مجھ سے شادی کرنے کی ضد لگا لی۔ اس کی بات سن کر میں خوف زدہ ہو جاتی تھی کیونکہ میری ساس بہت تیز مزاج تھی اور شہریار کی منگنی کہیں اور ہو چکی تھی، لیکن وہ زبردستی میرے پیچھے پڑا ہوا تھا۔ جس دن میری ساس کو پتہ چلا کہ شہریار مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے تو میری ساس نے مجھے تم کیوں میرے پیچھے پڑ گئے ہو؟ یوں سارے خاندان میں میری ناک کٹوانا چاہتے ہو؟ چلے جاؤ یہاں سے، میں تم سے مر کر بھی شادی نہیں کروں گی۔ میں نے غصہ ہوتے ہوئے اپنے دیور کا ہاتھ جھٹکا جو مسلسل رملہ سے شادی کرنے سے انکاری تھا اور بار بار مجھ سے درخواست کر رہا تھا کہ میں اس کا ساتھ دوں تاکہ وہ اپنی ماں سے ہم دونوں کی شادی کی بات کر سکے۔ میں اس کی بڑی بھابھی تھی، اس کی ماں کی جگہ پر تھی اور وہ میرے بارے میں ایسے سوچ رہا تھا۔ دوسرا لوگ کیا سوچتے کہ میں نے اپنے سے 2 سال چھوٹے لڑکے کو پھنسا لیا ہے؟ لوگ 100 باتیں بناتے، اس لیے میں نے شہریار کو پہلے ہی سمجھا دیا کہ آئندہ اس بارے میں سوچنا بھی مت، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ لیکن وہ اس بات پر بضد تھا کہ ایک بار میری رضامندی مل جائے وہ سب کو منا لے گا، لیکن مجھے سارے خاندان کی مخالفت مول لے کر اس کا ساتھ نہیں چاہیے تھا، کیونکہ کبھی بھی ایک رشتہ باقی تمام رشتوں کا متبادل نہیں ہو سکتا اور مجھے کسی صورت لوگوں کو اپنے کردار کے اوپر بات کرنے کا موقع نہیں دینا تھا۔ میں چائے کی پیالی لے کر اپنے کمرے میں جانے لگی کیونکہ سر درد سے پھٹا جا رہا تھا۔ جب سے میری ساس نے گھر میں شادی کی بات چھیڑی تھی تب سے میرا دیور میرے پیچھے پڑا ہوا تھا۔ وہ بار بار مجھ سے ایک بات پوچھتا اور ہر بار میرا جواب انکار میں ہوتا۔ وہ مایوس ہونے کی بجائے اگلی بار پھر مجھ سے پرجوش ہو کر وہ سوال پوچھتا۔ میں اس سے تنگ آ چکی تھی، اسی وجہ سے زیادہ تر میکے رہنے لگی تھی۔ اماں سمجھاتی کہ شوہر فوت ہو چکا ہے، بار بار میکے آؤ گی تو تمہاری ساس تمہیں کبھی بھی واپس نہیں لے جائے گی، بلکہ وہ تو چاہے گی ساری زندگی کے لیے تم یہیں رہو، میکے کم کم ہی آیا کرو۔ اماں کی باتیں سن کر میرا کلیجہ چھلنی ہو جاتا اور میں خاموشی سے سر جھکا لیتی۔ ابھی بھی میرا دیور میرے سامنے کھڑا تھا جبکہ میں اس سے نظریں چرا رہی تھی۔ وہ پوری توجہ سے مجھے دیکھنے میں مصروف تھا۔ تبھی میں نے غصے سے آنکھیں اوپر اٹھائیں اور کہنے لگی کہ اگر دوبارہ تم میرے سامنے آئے تو میں تمہاری ماں سے تمہاری شکایت کر دوں گی۔ یہ کہہ کر میں وہاں سے جانے لگی جب اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور کہنے لگا یہ تو اور اچھا ہوگا، موم کو خود ہی ہمارے بارے میں پتہ چل جائے گا اور مجھے بتانا بھی نہیں پڑے گا۔ ایک تو اس کی بات نے مجھے غصہ دلایا، دوسرا اس نے جو میرا ہاتھ پکڑا تھا میرے 14 تبک روشن ہو چکے تھے۔ میں نے چائے کی پیالی نیچے رکھی اور اسے تھپڑ دے مارا۔ تھپڑ کی آواز پورے کچن میں گونج رہی تھی۔ میں حیران تھی، میرے اندر اتنی ہمت کہاں سے آ گئی تھی کہ میرا ہاتھ اٹھ گیا تھا، مگر وہ اس لائق تھا، اس نے مجھے کب سے پریشان کیا ہوا تھا۔ بڑی بھابھی کا لحاظ ختم ہو گیا تھا، میں اس سے 2 برس بڑی تھی۔ بے شک میری عمر اس سے زیادہ نہیں تھی مگر عہدہ بہت بڑا تھا اور جو رشتہ ہمارے درمیان موجود تھا اسے کم از کم اس رشتے کے تقدس کا ہی خیال کر لینا چاہیے تھا۔ تھپڑ کھاتے ہی وہ غصے سے وہاں سے چلا گیا۔ میں نے شکر ادا کیا، شیلف پر پڑی ہوئی چائے کی پیالی اٹھائی اور اپنے کمرے میں آ گئی۔ سر درد کی وجہ سے پھٹا جا رہا تھا۔ میں کمرے میں آ کر سر دبانے لگی۔ چائے کا اثر ہی ختم ہو چکا تھا کیونکہ چائے اس بحث میں ٹھنڈی ہو گئی تھی۔ میں بے دلی سے سر دبانے لگی۔ کافی دیر سر دبانے کے بعد میں لیٹنے ہی لگی تھی جب میری ساس کمرے میں داخل ہوئی اور کہنے لگی کہ بعد میں آرام کرنا، پہلے رملہ کے گھر جو عیدی جانی ہے اسے پیک کروانے میں سمیرہ کی مدد کرو۔ کیا ہر وقت آرام کرتی رہتی ہو؟ جسم میں جان نہیں ہے کیا؟ یہ کہہ کر وہ غصہ کرتے ہوئے کمرے سے نکل گئی۔ کمرے کا دروازہ بھی کھولتی گئی تاکہ میں جلدی سے اٹھ کر بیٹھ جاؤں اور ان کا کہا مان لوں۔ دکھتے سر کو ہاتھ سے دباتے ہوئے میں جلدی سے اٹھ کھڑی ہوئی، جلدی سے چپل پہنی اور کچن میں چلی گئی۔ دیکھا تو ہمارے گھر کے کام کرنے والی سمیرہ گفٹ پیک کر رہی تھی۔ میں بھی اس کا ساتھ دینے لگی۔ ایک تو سر میں درد، دوسرا اتنی زیادہ نیند آ رہی تھی کہ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے۔ تبھی میں نے سمیرہ کو کہا کہ ساری چیزیں اچھے سے پیک کر دینا، تقریباً سامان تو ہو گیا ہے، چھوٹی موٹی چیزیں بچی ہیں وہ تم خود دیکھ لینا۔ یہ کہہ کر میں اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ ایسا نہیں تھا کہ ہمارے گھر میں ملازمین نہیں تھے اور مجھے ہی کام کرنا پڑتا تھا۔ ملازمین تھے، وہ کام بھی کرتے تھے مگر ان کی نگرانی مجھے کرنی ہوتی۔
جو ملازم چھٹی پر ہوتا اس کے حصے کا کام بھی مجھے کرنا پڑتا۔ ابھی بھی میری ساس نے مجھے آرام کرتے ہوئے دیکھا تو اسے ہضم نہ ہوا۔ وہ فوراً سے پہلے آ کر کہنے لگی کہ جاؤ گفٹ پیک کرنے میں مدد کراؤ۔ رملہ کوئی عام لڑکی نہیں تھی، بلکہ وہ ایک بڑے بزنس مین کی اکلوتی بیٹی تھی، اور وہ بزنس مین میری ساس کا سگا بھائی تھا۔ رملہ کے لیے کئی بڑے بڑے بزنس مین کا رشتہ آیا، مگر اس کے والد کو شہریار کا رشتہ سب سے بہتر لگا۔ ایک تو وہ اس کی بہن کا بیٹا تھا، دوسرا اس کی بیٹی کی پسند۔ یوں یہ رشتہ طے ہو گیا۔ سب لوگ اس رشتے سے خوش تھے سوائے شہریار کے۔ وہ بار بار مجھے ایک چیز کے لیے مجبور کر رہا تھا کہ میں اس کی ماں کے سامنے اس بات کا اقرار کر لوں کہ میں اس سے شادی کرنا چاہتی ہوں، جبکہ ایسا نہیں تھا۔ سامان پیک کروانے کے بعد میں جیسے ہی کمرے میں داخل ہوئی، سامنے شہریار کو بیٹھا دیکھ کر میرے حواس جاتے رہے۔ اسے کہنے لگی کہ یہاں میرے کمرے میں کیا کر رہے ہو؟ نکلو یہاں سے، اگر تمہاری ماں نے دیکھ لیا تو وہ بہت بڑا تماشا بنا دے گی، نکل جاؤ یہاں سے۔ غصے سے کہتے ہوئے شہریار کو وہاں سے نکالنے لگی۔ جو وہ کہنے لگا کہ آج تو معاملہ کھل ہی جانا چاہیے، میری ماں کو بھی تو پتہ چلے کہ میں کیا چاہتا ہوں، میں کیوں کسی اور کی وجہ سے قربانی دوں۔ وہ رملہ مجھے ایک آنکھ نہیں پسند۔ یہ کہہ کر وہ میرا ہاتھ جھٹکتے ہوئے جانے لگا۔ جب کچھ قدم دور جا کر وہ ساکت ہو کر کھڑا ہو گیا، مجھے حیرت ہوئی کہ وہ دوبارہ رک کیوں گیا ہے۔ پیچھے دیکھا تو میری ساس 7 آنکھیں پھاڑے کھڑی تھی۔ وہ میری جانب غصے سے بڑھی اور کہنے لگی یہ میں کیا سن رہی ہوں، تم دونوں کے درمیان کیا چل رہا ہے؟ وہ بے یقینی سے کبھی مجھے دیکھتی تو کبھی اپنے بیٹے کو۔ ڈر کے مارے میرے ہاتھ پاؤں کانپ رہے تھے کہ اب میری ساس اس بات کا کیا مطلب نکالے گی، یہ نہ ہو کہ وہ مجھے گھر سے ہی نکال دے۔ میں فوراً شہریار سے 2 قدم دور ہوئی تو اس نے زبردستی میرا ہاتھ پکڑ لیا اور کہنے لگا جو آپ سمجھ رہی ہیں وہی ٹھیک ہے، میں زارا سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ یہ سنتے ہی میری ساس غصے میں شہریار کی طرف بڑھی اور ایک زوردار تماچا اس کے منہ پر مارتے ہوئے کہنے لگی جب بھی تمہارے دل میں یہ خیال آئے تو اس تھپڑ کو یاد کر لینا، کیونکہ ہم جتنے بھی ماڈرن کیوں نہ ہو جائیں لیکن ہمارے ہاں بیوہ کی دوسری شادی نہیں ہوتی۔ پہلے یہ عورت میرا جوان جہان بیٹا کھا گئی، اب دوسرے پر نظر رکھے ہوئے ہے، اسے تو میں نہیں چھوڑوں گی۔ یہ کہتے ہوئے وہ مجھے بازوؤں سے جھنجھوڑتے ہوئے گھسیٹ کر لے جانے لگی۔ جب شہریار بیچ میں آیا اور پوچھنے لگا کہ اماں کیا کر رہی ہیں آپ، وہ بفر چکی تھی اور اب کسی کے بھی کہے میں نہیں آ رہی تھی۔ شدید غصے میں انہوں نے 2-4 تھپڑ میرے منہ پر جڑ دیے اور کہنے لگی اس نے تمہیں ورغلایا ہے، میں اس عورت کو چھوڑوں گی نہیں۔ یہ کہہ کر میری ساس نے میرا منہ نوچ لیا۔ میں رونے لگی۔ پہلے ہی سر میں درد تھا، اب ناخن لگنے کی وجہ سے منہ میں جلن سی محسوس ہونے لگی تھی۔ میں روتے ہوئے دوسری جانب بڑھ گئی جب میری ساس نے شہریار کا ہاتھ پکڑا اور کہنے لگی کہ اگر تم نے شادی سے انکار کیا تو یہ عورت کبھی بھی تمہیں یہاں دکھائی نہیں دے گی۔ میں اس کے ساتھ ایسا سلوک کروں گی کہ دنیا والے اس کا حشر دیکھ کر توبہ کریں گے۔ یہ کہہ کر میری ساس وہاں سے چلی گئی۔ میں روتے ہوئے نیچے بیٹھ چکی تھی۔ شہریار کافی دیر مجھے دیکھتا رہا، کہنے لگا کیا تمہارا آخری فیصلہ ہے کہ تم مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتی؟ میں نے زور سے سر ہلایا۔ اب کی بار پھر میں نے اس کے منہ پر تھپڑ مارا اور کہنے لگی اگر اتنی بے عزتی سہنے کے بعد بھی تم یہاں کھڑے رہو تو تم جیسا بے غیرت انسان کوئی نہیں۔ یہ کہہ کر روتے ہوئے میں واش روم میں گھس گئی اور دروازہ بند کر لیا۔ تھوڑی دیر بعد زور سے دروازہ بند کرنے کی آواز آئی۔ میں نے سکھ کا سانس لیا، باہر آئی اور بیڈ پر لیٹ گئی۔ ان لمحوں کو سوچنے لگی جب میں اس گھر میں بیاہ کر آئی تھی، تب بھی میری ساس کی نظر میں میری کوئی اہمیت نہیں تھی۔ وہ ہر وقت مجھے باتیں سنایا کرتی تھی کیونکہ میرا تعلق غریب گھرانے سے ہے، جبکہ وہ اونچے گھرانے سے تعلق رکھتی تھی اور چاہتی تھی کہ کوئی ایسی بہو ہو جو اپنے ساتھ بہت کچھ لائے۔ بات یہاں تک ختم نہیں ہوئی۔ جب 2 سال ہو گئے اور میں احتشام کو اولاد نہیں دے پائی تو ان کے طنز بڑھنے لگے۔ ایک روز میرے شوہر کے ایکسیڈنٹ ہوا اور پھر چند گھنٹے میں ہی وہ اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ تب میرا برا ترین دور شروع ہوا۔ میں زمین پر بیٹھی ہوئی تھی جب میری ساس کمرے میں داخل ہوئی اور کہنے لگی اگر شہریار نے اس شادی سے انکار کیا تو میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں، یہ یاد رکھنا۔ میں اپنے بھائی کے سامنے شرمندہ نہیں ہونا چاہتی، اس لیے تمہیں شہریار کو اس شادی کے لیے منانا ہوگا، سمجھی تم؟ یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر نکل گئی۔ میں لڑکھڑاتے ہوئے کھڑی ہوئی
اور چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے ہوئے شہریار کے کمرے کا دروازہ بجانے لگے۔ وہ فوراً باہر نکلا اور کہنے لگا، آپ یہاں کیا کرنے آئی ہیں؟ مجھ سے تو شادی سے آپ انکار کر چکی ہیں، کیا لینے آئی ہیں یہاں؟ میں کہنے لگی، خدا کا واسطہ ہے اس شادی کے لیے مان جاؤ، ورنہ تمہاری ماں مجھے اس گھر سے دھکے مار کر نکال دے گی۔ خدا کا واسطہ ہے میری حالت پر رحم کرو۔ روتے ہوئے میں نے ہاتھ جوڑ دیے، بلکہ اس کے پاؤں میں بیٹھنے کو بھی تیار ہو گئی۔ ٹھیک ہے، ایک شرط پر میں شادی کرنے کے لیے تیار ہوں گا، اگر تم میرا کہا مانو۔ میں نے جھکا ہوا سر اوپر اٹھایا اور پوچھنے لگی، تمہارا کون سا کہا ماننا ہے؟ جو بات ہے صاف صاف بتاؤ۔ وہ کہنے لگا، یہ وقت پر بتاؤں گا، فی الحال آپ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے میں یہ شادی کرنے کو تیار ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے زور سے دروازہ میرے منہ پر ہی بند کر دیا۔ میں 2 قدم دور ہوئی، فوراً خوشی سے بھاگتے ہوئے اپنی ساس کے کمرے میں آئی۔ وہ اپنی بہن سے موبائل پر بات کر رہی تھی۔ مجھے اس طرح بوکھلائے ہوئے دیکھا تو کہنے لگی، کیا ہوا ہے؟ پاگل واگل تو نہیں ہو گئی؟ میں کہنے لگی، شہریار اس شادی کے لیے مان گیا ہے، اس نے مجھے خود کہا ہے۔ وہ کہنے لگی، جتنے دن گزارنے ہیں اچھے سے گزار لو، کیونکہ شہریار کی شادی کے بعد تم یہاں نہیں رہو گی، اب دفع ہو جو یہاں سے، ویسے ہی تمہاری شکل مجھے بہت منحوس لگتی ہے۔ یہ کہہ کر وہ دوبارہ کال پر مصروف ہو گئی۔ ان کے لہجے کی حقارت میرا دل چیرنے کے لیے کافی تھی۔ میں لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ کمرے میں آئی اور اپنے شوہر کی تصویر دیکھ کر رونے لگی۔ جیسے ہی میں نے تعلیم مکمل کی تو دوستوں کی دیکھا دیکھی میں بھی نوکری کرنا چاہتی تھی۔ ابا نے کہا کہ میرے آفس میں نوکری کر لو، مگر مجھے ان کا آفس ذرا پسند نہیں تھا۔ میں نے سوچا میں اپنی محنت کے بلبوتے پر نوکری حاصل کروں گی۔ انہی دنوں میں احمد اینڈ سن انڈسٹریز میں بطور سیکرٹری کے جاب کے لیے انٹرویو دینے گئی تو حیرت انگیز طور پر انہوں نے مجھے رکھ لیا۔ میں بہت خوش تھی کہ مجھے اتنی آسانی سے نوکری مل چکی ہے۔ گھر آ کر میں نے اماں ابا کو بتایا تو وہ بھی خوش ہو گئے۔ بھائی میری اس نوکری سے خوش نہیں تھا، بلکہ وہ تو اس حق میں بھی نہیں تھا کہ مجھے پڑھایا جائے، تو جا کے مجھ سے نوکری کروائی جائے۔ یہ سب تو ابا کی وجہ سے ممکن ہو پایا تھا۔ بھائی کو لگتا تھا کہ میرے ساتھ لڑکے پڑھتے ہیں یا میرے ساتھ لڑکے نوکری کرتے ہیں تو یقیناً میں ان کی عزت خراب کر دوں گی اور وہ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ اور جب 4 سالوں میں نے ایسا کچھ نہیں کیا تو دھیرے دھیرے بھائی بھی اس نوکری کے لیے راضی ہو گیا۔ ابا کی وفات کے بعد جب گھر کے حالات خراب ہوئے تو تب اس گھر کے اخراجات میں برداشت کر رہی تھی۔ تب میرا بھائی خاموش ہو گیا، کیونکہ وہ ابھی کمانے کے قابل نہیں ہوا تھا۔ مجھے نوکری چھوڑنے کا بھی نہیں بول سکتا تھا، کیونکہ ابا نے ہمارے لیے کچھ خاص نہیں چھوڑا تھا جس کے سہارے ہم زندگی گزار لیتے۔ جب تک میرے بھائی نوکری کرنے کے قابل نہیں ہو گیا تب تک میں نے نوکری نہیں چھوڑی۔ جب اس کی نوکری لگ گئی تو مجبوراً مجھے سب کچھ چھوڑنا پڑا۔ جیسے ہی میں نے نوکری چھوڑی تو احتشام سر اور ان کی والدہ ہمارے گھر میرا رشتہ لے کر آ گئے۔ میری والدہ نے اتنا اچھا رشتہ دیکھا تو فوراً ہاں کر دی، جبکہ میرے بھائی نے مجھے بہت مارا اور کہا کہ یقیناً تمہارا اس کے ساتھ چکر چل رہا ہوگا، ایسے تو وہ رشتہ بھیجنے والا نہیں ہے۔ میں ان کی پرسنل سیکرٹری تھی اور یہی بات میرے بھائی کو سب سے زیادہ ناپسند تھی۔ وہ مجھ سے نفرت کرنے لگا تھا۔ میری شادی ہو گئی، مگر اس کے بعد میرے بھائی نے کبھی بھی مجھے مخاطب کرنا پسند نہیں کیا۔ میں بھی زیادہ میکے نہیں جاتی تھی اور اماں بھی یہی کہتی تھی کہ اپنے گھر کو گھر سمجھو اور وہیں زیادہ رہا کرو، یہاں آنے کی ضرورت نہیں ہے، جب دل ہو تو ایک دن کے لیے رہنے آ جایا کرو۔ اپنی سگی ماں سے ایسی باتیں سنتی تو وہاں جانے کو دل نہ کرتا۔ گھر میں ساس باتیں سنواتی اور میکے میں ماں یہ کمی پوری کر دیتی۔ بھائی تو اس دن سے ہی مجھ سے بات کرنا چھوڑ چکا تھا جس دن احتشام نے رشتہ بھیجا تھا۔ میری ساس نے کبھی مجھ پر روک ٹوک نہیں کی۔ شروع میں وہ جہیز کی وجہ سے غصہ ہوتی تھی، مگر پھر خاموشی اختیار کر لی، کیونکہ وہ میری مخالفت لے کر بیٹے کو خود سے دور نہیں کر سکتی تھی۔ ایسے ہی دن گزرتے رہے۔ 2 سال گزرے تو میری ساس کو یہ وہم ستایا کہ ابھی تک بچہ کیوں نہیں ہوا۔ ہر وقت ساس کی باتیں سن کر مجھے بھی لگنے لگا تھا کہ شاید میں بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت سے محروم ہوں۔ جب ٹیسٹ کروایا تو پتہ چلا کہ میرے اندر ماں بننے کی صلاحیت موجود ہے، مگر میرے شوہر کبھی باپ نہیں بن سکتے۔ اس راز کو ہم نے راز ہی رہنے دیا اور کبھی کسی کے سامنے عیاں نہیں کیا۔ میری ساس مجھے تانے مارتی مگر میں چپ چاپ سہ جاتی، کیونکہ میں اپنے شوہر کی عزت میں خود اپنے ہاتھوں سے خراب نہیں کر سکتی تھی۔ میرے شوہر کی وفات کے بعد بھی سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا۔
ساس کبھی تانا نہ دیتی۔ بزنس کے سلسلے میں وہ اکثر مصروف رہتی۔ میرے سسر حیات نہیں تھے۔ ان کی وفات کے بعد انہوں نے تو سب کچھ سنبھالا تھا۔ اب ان کے بچے ان کا ہاتھ بٹا رہے تھے۔ میرے شوہر کی وفات کے بعد شہریار اپنی ماں کا ہاتھ بٹانے لگا۔ شروع میں تو سب کچھ ٹھیک رہا، مگر پھر ایک روز شہریار مجھے لینے میرے گھر آیا تو تب اماں کے منہ سے کچھ ایسے جملے نکل گئے جس نے شہریار کے ذہن میں ایک جگہ لے لی۔ وہ تو مجھے کہہ رہی تھی کہ تمہاری ساس چاہے تو اپنے دوسرے بیٹے کی شادی تم سے کر دے تاکہ گھر کی عزت گھر میں رہ جائے۔ پہلے ہی اپنے شوہر کی وجہ سے تم نے اتنی باتیں سنی۔ بچہ کرنے کی صلاحیت وہ نہیں رکھتا اور تانے تمہیں سننے کو مل رہے تھے۔ یوں اس راز میں ایک اور انسان شریک ہو گیا جو کہ میرا دیور تھا۔ جب میری اور احتشام کی شادی ہوئی تھی تو احتشام کا ساتھ دینے والا بھی شہریار تھا۔ وہ میری بہت عزت کیا کرتا تھا، مگر جب سے میری ماں نے اس کے ذہن میں یہ بات ڈالی تھی تب سے اس کا رویہ اور تیور بدل کر رہ گئے۔ ایسے ہی اس بات کو ہوئے 6 سال گزر گئے، مگر شہریار کے ذہن میں یہ بات بیٹھ چکی تھی اور وہ اس چیز سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا تھا۔ اس نے مجھ سے شادی کی خواہش ظاہر کی، میں نے انکار کر دیا تو اس نے قسم اٹھا لی کہ وہ شادی کرے گا تو مجھ سے، ورنہ کسی سے بھی نہیں کرے گا۔ مگر جب میری ساس نے اس کے سامنے مجھے مارا تو وہ پگھل گیا اور اس نے شادی کرنے کی حامی بھر لی۔ یوں گھر میں خوشی خوشی شادی کی تیاریاں ہونے لگی۔ سب لوگ بے حد خوش تھے۔ رملہ مجھے بھابھی کہتے نہ تھکتی تھی، ہر چیز میں مجھ سے مشورہ لے رہی تھی۔ وہ بہت اچھی تھی۔ اتنی دولت اور جائیداد کا مالک ہونے کے باوجود بھی اس میں ذرا سا بھی غرور موجود نہیں تھا۔ مجھے وہ بہت پسند آئی تھی۔ شادی کی تیاریاں عروج پر تھیں۔ ایک روز ہم شاپنگ کرنے گئے تھے۔ وہاں جا کر مجھے ایک میرون کلر کا سوٹ بہت پسند آیا۔ میں اسے دیکھ رہی تھی جب شہریار میرے پیچھے آ گیا اور کہنے لگا پسند آ رہا ہے تو میں لے دیتا ہوں۔ میں نے نفی میں سر ہلایا اور ساس کی جانب بڑھ گئی۔ شاپنگ کرنے کے بعد جب ہم گھر واپس آئے تو دیکھا وہ سوٹ میرے کمرے میں پڑا ہوا تھا اور اس پر ایک نوٹ لکھا ہوا تھا کہ بارات والے دن اسے لازمی پہننا، آپ بہت پیاری لگے گی۔ یہ پڑھ کر میرا دماغ گھوم گیا۔ اس وقت سمجھ آ گئی کہ شہریار لایا ہے۔ میں نے وہ سوٹ اٹھایا اور اس کے کمرے میں چلی گئی اور اس کے سامنے پھینکتے ہوئے کہا کہ یہ سوٹ میں نہیں پہن سکتی، اچھا ہے کہ رملہ کو گفٹ کر دینا، اسے بہت پسند آئے گا۔ جانے لگی تھی جب وہ کہنے لگا کہ آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ آپ میرا ایک کہا مانیں گی، تو پھر کیا خیال ہے آپ کا؟ میں شادی سے انکار کر دوں یا پھر آپ یہ سوٹ پہنیں گی؟ ایک سوٹ کو لے کر وہ ایسی باتیں کر رہا تھا، مجھے غصہ آنے لگا۔ میں نے وہ سوٹ اٹھایا اور کمرے میں چلی آئی۔ ساس نے یہ سوٹ دیکھا تو کہنے لگی مجھے تمہارا سوٹ بالکل بھی پسند نہیں آیا، کل جا کر یہ سوٹ تبدیل کروا لینا۔ میں نے خاموشی سے سر جھکا لیا۔ شہریار کا کہا نہیں ٹال سکتی تھی، یہ نہ ہو کل کو وہ رملہ سے شادی کرنے کو انکار کر دے۔ میں اندر سے بہت ڈری ہوئی تھی کیونکہ میری ساس نے دھمکی دی تھی کہ اگر وہ شادی سے انکار کرتا ہے تو مجھے گھر سے نکال دیں گی۔ پہلے ہی بھائی مجھ سے بات نہیں کرتا، اس کے گھر واپس کیسے جا سکتی تھی؟ ان کے علاوہ تو میرا کوئی نہیں تھا۔ در در بھٹکنا نہیں چاہتی تھی، اس لیے میں نے صبر کا گھونٹ پی لیا تھا۔ جس روز بارات تھے ہم لوگ بارات لے کر شادی ہال میں گئے تو شہریار نے اسٹیج پر جاتے ہی مائک اٹھا کر فوراً میرا نام پکارا۔ میں حیران رہ گئی، سبھی لوگ مجھے دیکھ رہے تھے۔ چھوٹے چھوٹے قدم لیتے ہوئے میں اسٹیج پر گئی۔ مجھے لگا شاید وہ فوٹوز کے لیے بلا رہے ہیں۔ جب میں وہاں گئی تو اس نے سب کے سامنے یہ اقرار کیا کہ وہ مجھے پسند کرتا ہے اور آج وہ مجھ سے نکاح کرنے والا ہے۔ جن کو بھی میرے خلاف بولنا ہے وہ بول سکتے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ خاموش ہو گیا۔ رملہ جو دلہن بنی اس حال میں داخل ہو رہی تھی، جہاں کھڑی تھی وہیں کھڑی رہ گئی، جبکہ شہریار نے گن نکال لی تھی اور مولوی صاحب کو مجبور کرنے لگا کہ نکاح پڑھاؤ۔ میں رونے لگی اور گر گراتے ہوئے معافی مانگتے ہوئے کہنے لگی ایسا مت کرو، مجھے سب کے سامنے ذلیل و رسوا مت کرو۔ کیوں کر رہے ہو ایسا؟ آخر کیوں؟ میری عزت کے دشمن بنے ہوئے ہو۔ میں اسے سمجھاتی رہ گئی مگر اس نے میرا کہا نہیں مانا۔ مجھے لگا کہ رملہ کو برا لگے گا مگر وہ خود شہریار کا ساتھ دینے لگی تھی۔ یہ سب اس نے ہم دونوں کی شادی کروانے کے لیے کیا تھا۔ میری ساس غصے سے پاگل ہو رہی تھی۔ وہ بیٹے کی جانب بڑھی اور اسے دھمکیاں دینے لگی مگر شہریار پر کسی بھی بات کا اثر نہیں ہو رہا تھا۔ میرے گھر والے خاص طور پر میری ماں اس نکاح سے بہت خوش ہو رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد زبردستی کا یہ نکاح طے پا گیا
اور 15 منٹ کے اندر اندر میں شہریار کی بیوی بن گئی۔ میں اسے ہرگز نہیں چاہتی تھی، میں اپنی ساس کی مخالفت نہیں لینا چاہتی تھی، مگر شہریار نے سب کچھ خراب کر دیا۔ میری ساس نے بیٹے کو بہت سمجھایا، دھمکیاں دی، مگر وہ نہیں مانا۔ وہ تو غصے سے پیر پٹکتے ہوئے وہاں سے چلی گئی۔ ان کے جاتے ہی ان کے بہت سے رشتہ دار اٹھ کر چلے گئے۔ لوگ رملہ کے بارے میں بہت باتیں بنا رہے تھے۔ مجھے بہت برا لگ رہا تھا، پورا حال خالی ہو چکا تھا۔ صرف میری ماں، رملہ، میں اور شہریار کھڑے ہوئے تھے۔ میں آگے بڑھ کر شہریار کو تھپڑ مارنے لگی تھی، جب رملہ کہنے لگی، کیوں اپنی زندگی داؤ پر لگا رہی ہو؟ تم جوان ہو، خوبصورت ہو، ابھی تمہاری لمبی زندگی پڑی ہے، کب تک کیوں بیوہ والی زندگی گزارتی رہو گی؟ اور بے شک میں شہریار کو پسند کرتی تھی، مگر اب میری منگنی ہو چکی ہے اور میری شادی ارسلان سے ہونے والی ہے۔ یہ سب تو تم دونوں کی شادی کے لیے ہم نے منصوبہ بندی کی تھی۔ مجھے معلوم تھا تم ایسے نہیں مانو گی، اور پھپھو ابھی غصہ کر رہی ہیں، کچھ دن بعد وہ ٹھیک ہو جائیں گی، بس تم ان کا خیال رکھنا۔ یہ کہہ کر رملہ بھی اپنی ماں کے ساتھ چلی گئی۔ امی بھی بھیا کو کال کر کے گھر چلی گئی، جبکہ میں شہریار کی طرف دیکھنے لگی۔ مجھے اس چہرے سے سخت نفرت ہو گئی تھی، جس نے لوگوں کے دلوں میں میرے لیے 1000 سوال کھڑے کر دیے تھے۔ مجھے اور شہریار کے اس رشتے کو سنبھالنے میں 2 سال لگ گئے۔ تب تک میں حاملہ ہوئی، ایک بیٹے کو جنم دیا تو میری ساس کی ناراضگی بھی دور ہو گئی، اور تب اسے پتہ چلا کہ میں نے احتشام کی وجہ سے کتنی بڑی قربانی دی تھی۔ آج ہم سب ایک خوشحال زندگی گزار رہے ہیں۔ اگر شہریار میرے لیے یہ قدم نہ اٹھاتا تو شاید میں آج بھی اس گھر میں کسی فالتو ڈیکوریشن پیس کی طرح پڑی رہتی۔ وہ بیٹا نہ صرف ان دونوں کی محبت کی علامت تھا، بلکہ اس نے ان کے بکھرے خوابوں کو ایک تعبیر دے دی تھی۔ وہ عورت جو کبھی اپنے ماضی کے دکھوں میں الجھی رہتی تھی، اب اپنے شوہر اور بچے کے ساتھ ایک مکمل، خوشحال اور باوقار زندگی گزار رہی تھی۔ اس کے چہرے پر سکون، اس کی آنکھوں میں شکر گزاری اور دل میں اللہ کی رضا تھی۔ اے اللہ، جن دلوں نے دکھ سہے ہیں انہیں سکون عطا فرما، جن کے نصیب بکھر گئے ہیں ان کو جوڑ دے، جو محبتوں کے منتظر ہیں ان کے دامن کو وفا سے بھر دے، اور جو لوگ دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں ان کی زندگی کو جنت بنا دے۔ ہمیں وہ محبت عطا فرما جس میں خود غرضی نہ ہو، وہ رشتے عطا فرما جن میں صبر اور سچائی ہو، اور وہ نصیب عطا فرما جس میں تو راضی ہو۔ آمین یا رب العالمین۔